آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، انہیں بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی قوم کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے سے ہیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر کنعان یعنی موجودہ فلسطین کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پھر ان کی اولاد میں سے جو اولاد ہے، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو سب سے 2 چھوٹے بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام بنیامین اور دوسرے کا نام یوسف تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بہت پیار کرتے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بخشیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت ان کے بڑے بھائیوں کو گوارا نہ گزرتی اور وہ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بڑے بھائی کا نام یہودا تھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتا، اور ایک دن اس نے اپنے باقی سب بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور اس چھوٹے سے بچے یوسف کو اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک کنویں میں پھینک آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کرتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر۔ دوستو، وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تیرے ان بھائیوں کی اولادیں تیرے بعد آنے والے پیغمبروں کے خلاف سازشیں کریں گی اور ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائیں گی۔ اور پھر جب کچھ دن بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلے کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر مصر میں فروخت کر دیا۔ دوستو، اللہ کی کرنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سے مصر کا حکمران بنا دیا، اور پھر جب قحط سالی کی وجہ سے کنعان کے کچھ لوگ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گندم لینے کے لیے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو ان کی اولادوں سمیت مصر بلا لیا۔ دوستو، اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بہت عرصہ بعد ان پر فرعون قابض ہو گیا، ان پر ظلم کرنے لگا، تو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر وادی سینا میں لے آئے۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر موسیٰ کی انکاری ہو گئی اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے بھی انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل ایک بہت ناشکری قوم تھی۔ جب یہ قوم وادی سینا میں بھوک اور پیاس سے مر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے ان کے 12 قبیلوں کے واسطے 12 چشمے جاری کر دیے۔ دوستو، یہ قوم پھر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناشکری کرتی رہی۔ یہ اتنی ناشکری قوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ، ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے اور چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ اس یہودی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے لاتعداد ایک کے بعد ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، لیکن یہ یہودی قوم پیغمبروں کی نافرمانی کرتی رہی۔ یہ وہ سب کام کرتے جن سے اللہ تعالیٰ کا نبی ان کو روکتا، اور جب ان کا زور نہ چلتا تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا بھی اسی یہودی قوم کی سازش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کافر یہودیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس طرح یہودیوں کی سازشوں اور ناشکریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے
اور یہ قوم تا قیامت ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کے عذاب کی مرتکب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لینے کے بعد یہودیوں پر ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے صرف 37 برس بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ان پر قہر ٹوٹا اور رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ باقی جو یہودی بچے ان کو ہمیشہ کے لیے فلسطین کی سرزمین سے نکال دیا۔ دوستو، پھر دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کی شکل میں ان پر عذاب نازل کیا۔ ہٹلر نے جنگ عظیم دوئم میں 58,96,000 یہودیوں کو چن چن کر مارا اور بہت سوں کو زندہ جلا دیا۔ اس طرح یہودی اپنے مکر و فریب اور پیغمبران خدا کے خلاف سازشوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مرتکب ہیں۔